بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارتی فضائیہ کی ناقص کارکردگی کے بعد بھارتی بحریہ بھی نااہل نکلی ہے۔ اتوار کے روز پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے والی بھارتی آبدوز کو پاک بحریہ نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ فرانسیسی ساختہ اسکارپین ٹائپ انڈین سب میرین کو پاک نیوی کے نگران اٹلانٹک طیارے نے ٹریک کیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی مستعد پاک بحریہ نے اس کا محاصرہ کیا، جو تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران انڈین سب میرین سے کمیونیکیشن بھی ہوئی، جس میں بھارتی عملہ عذر تراشتا رہا کہ وہ غلطی سے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے ہیں۔ کچھ دیر بعد اسلام آباد سے ہدایت ملنے کے بعد بھارتی آبدوز کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یاد رہے کہ 2016 میں بھی جاسوسی کرنے والی بھارتی آبدوز کو پکڑ لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق حساس اداروں نے چند روز قبل آگاہی دی تھی کہ بھارتی بحریہ کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ ٹھٹھا اور بدین کے ساحلی علاقوں سے ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ بھارتی بحریہ کی موومنٹ پاکستان کی سمندری حدود کی طرف دیکھی گئی ہیں، جس کے بعد پاک بحریہ کو انتہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ اتوار 4 مارچ کو 6 بجے پاک بحریہ کا اٹلانٹک طیارہ اپنی سمندری حدود میں پرواز کر رہا تھا کہ اس کو کراچی سے 80 نائٹل میل دور بین الاقوامی سمندر میں پاکستان کی جانب بھارتی آبدوز کا سراغ ملا۔ پاک بحریہ کے نگران طیارے نے کراچی میں بحریہ کے کنٹرول روم کو بتایا کہ ایک آبدوز کو ٹریک کر لیا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس آبدوز کا کچھ حصہ اوپر آیا تو اٹلانٹک کے عملے نے آبدوز کے مقام پر مواصلاتی ڈیوائس پھینکا اور آبدوز کے عملے کو کہا گیا کہ ان کو دیکھ لیا گیا ہے، لہٰذا فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ آبدوز کے عملے نے اپنی شناخت کرائی کہ وہ بھارتی بحریہ کی آبدوز ہے اور راستہ بھول کر ادھر آ گئی ہے۔ دوسری جانب بھارتی آبدوز کو پاک بحریہ نے گھیرے میں لے لیا اور اعلیٰ افسران کو اطلاع دی گئی، جنہوں نے اسلام آباد سے رابطہ کیا۔ اسلام آباد سے ہدایات آئیں کہ پاکستان چونکہ خطے میں امن کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اس آبدوز کی مکمل ریکی اور پکڑنے کے شواہد لے کر اسے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یوں رات 8:37 پر اس آبدوز کو جانے کی اجازت دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بھارتی بحریہ کی اسکارپین ٹائپ آبدوز تھی۔ بھارت نے فرانس سے اس قسم کی 2 آبدوزیں حاصل کی تھیں۔ پکڑی جانے والی آبدوز 2017 میں حاصل کی گئی تھی۔ مزید 4 آبدوزیں دونوں ملکوں میں تیار ہو رہی ہیں۔ یہ میزائل بردار آبدوزیں ہیں۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوی کے پاس جہاں جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، وہیں تربیت یافتہ افسران کی کمی بھی نہیں ہے۔ اٹلانٹک طیارہ آبدوز تلاش کرنے کا ماہر کہلاتا ہے۔ آبدوز کا سراغ لگانے کے بعد یہ سونار بوائے پھینکتا ہے تو کمیونیکیشن وائر کے ذریعے ٹریک کی گئی آبدوز سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بحری جہازوں اور آبدوزوں کو بھی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں ایریا میں ایک حریف آبدوز موجود ہے۔ واضح رہے کہ پاک بحریہ کے پاس P-3 طیارے بھی موجود ہیں، جو آبدوز تلاش کرنے اور آبدوز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ PNS مہران پر حملے میں دہشت گردوں کا اصل ہدف یہی طیارے تھے۔ بھارت پاک بحریہ کے اس قسم کے طیاروں کو تباہ کرنے کی ناپاک کوشش کئی بار کر چکا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اگر اس بھارتی آبدوز کا پاک بحریہ سراغ نہ لگاتی تو یہ پاکستانی حدود کے اندر پاک نیوی کے جہازوں کو میزائل حملے کا نشانہ بنا سکتی تھی۔ تاہم پاک بحریہ الرٹ ہے اور اس واقعہ کے بعد پاک بحریہ کو مزید الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بھارت کو کسی بھی طرح کی سمندری کارروائی کی صورت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے فرانس سے ان جدید آبدوزوں کے حصول کا معاہدہ کیا تھا۔ 2017 میں 2 آبدوزیں دی گئیں، جبکہ 4 مزید آبدوزوں کی تیاری فرانس اور بھارت میں مشترکہ طور پر کی جا رہی ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ پاک بحریہ مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے اور اس کا واضح ثبوت دے چکی ہے کہ اس نے اپنی سمندری حدود میں آنے والی بھارتی آبدوز کو پکڑ لیا تھا۔ اگر اوپر سے ہدایات ملتی تو اسے تباہ بھی کر سکتے تھے۔
تاہم پاکستان امن قائم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، لہٰذا بھارتی آبدوز مکمل طور پر نرغے میں لینے کے باوجود چھوڑ دی گئی۔ یہ ہمارے جہازوں کو نشانہ بنا سکتی تھی یا میزائل فائر کر سکتی تھی، تاہم بزدل بھارت کا سمندری حدود میں حملہ بھی ناکام بنا دیا گیا اور پاک بحریہ کو مزید الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بحری آبدوز کی دار اندازی ناکام ہونے کے بعد ہندوستانی بحریہ کے سربراہ سنیل لامبا نے پلوامہ حملے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو غیر مستحکم کرنے میں مصروف ہے۔ بھارتی بحر الکاہل خطے نے حالیہ برسوں میں دہشت گردی کی بہت سی صورتوں کو دیکھا ہے۔ عالمی مسئلہ اختیار کر جانے والی اس دہشت گردی کے خطرے کا دائرہ مزید وسیع ہو چکا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایڈمرل سنیل لامبا نے اسپانسرڈ دہشت گردی اور پلوامہ حملے کے سلسلے میں پاکستان کے خلاف الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ وہ سرحدی ریاست میں مسلسل تشدد کے ذریعے بھارت کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث ہے۔